اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ آیت نمبر 264۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فَأَصَابَهُ وَابِلًا فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، جو اپنے رب پہ، اللہ کے نبی پہ، اللہ کی کتاب پہ ایمان لے آئے ہو، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، نہ باطل کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، بالمن، احسان جتا کر، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر، ایذا پہنچا کر اپنے برباد نہ کرو اپنے صدقات کو۔ کالذی، جیسا کہ ینفق، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی ذاتی مشہوری کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ انسان اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اس کا ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے انسان کو بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ایک مشکل کام ہے، جب وہ کر رہے ہو تو پھر کوشش کرو کہ وہ ضائع نہ ہو، بلکہ اللہ کے ہاں وہ محفوظ اور قیامت والے دن اس کا پورا پورا تم اجر حاصل کرو گے۔ تو ضائع کس چیز سے ہوتا ہے؟ باطل کس چیز سے ہوتا ہے؟ ضائع کس چیز سے ہوتا ہے؟ بالمن، کہ کسی کو مدد کر کے کسی کی اس کو احسان جتلا دینا، کہیں پہ ذکر کر دینا اس کے سامنے یا دائیں بائیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ تو یہ احسان کیا تھا، بڑی مشکل میں تھا، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے کیا، کسی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اس کا وہ کر دیا۔ والاذی، اور تکلیف پہنچا کر، کسی کو ایذا پہنچا کر۔ جب انسان کسی کو اس کو صدقہ دے کے اس کے بعد ایسی باتیں کرے جس سے اس کا دل دکھ جائے اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ کاش میں اس سے نہ ہی لیتا تو اچھا تھا، اتنی اس کو تکلیف ہو جائے، ایسی باتیں کی جائیں، یعنی اس کو تانے دیے جائیں، اس کو مختلف جگہ اوقات پہ اس کو ذلیل کیا جائے، یا اس سے ایسی امیدیں وابستہ رکھی جائیں کہ وہ ہر وقت آپ کو سلام کرتا پھرے، آپ کا تابع دار ہو اور ہر جگہ آپ کی تعریفیں کرتا پھرے، اگر ذرا بھی اس میں کوتاہی ہو تو اس کو وہ یاد کروائیں۔ اس سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، صدقات باطل ہو جاتے ہیں۔ کالذی، اس شخص کی مانند، ینفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ مال تو خرچ ہو رہا ہے لیکن کیا ہے؟ اپنی ذاتی مشہوری کے لیے، دنیا میں عزت اور مقام حاصل کرنے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے، امیر آدمی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، یا کسی ایسی جگہ پہ کہ ذرا مشہوری ہو جائے تو دنیا کا کوئی فائدہ اٹھا لے، جیسے کل کوئی الیکشن لڑنا ہے، کسی سیٹ پہ کھڑے ہونا ہے، کہیں سے لوگوں کی رائے لینے کی ضرورت ہو تو ان کو زیر بار کر دو صدقات دے کے کہ وہ آپ کی تعریف کریں، اور اس کا مال اللہ کہتا ہے کہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو لوگ اپنے صدقات دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں اور دنیا میں ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، آخر میں ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، آخرت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اس کا فائدہ دنیا میں لے لیا۔ اگر ان پہ اللہ پہ یقین ہوتا تو نہ وہ احسان جتلاتے، نہ اس کے بعد کسی کو تکلیف پہنچاتے، نہ دل دکھانے والی باتیں کرتے، نہ ان کو تانے دیتے،
اور نہ ہی ریاکاری کرتے، بلکہ وہ ایسے طریقے سے خرچ کرتے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتے، جیسے ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، کیا جائے کہ لوگوں کو یہ بات بچائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ دکھاوا اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ لوگ تعریف کریں کہ یہ نمازی ہے، لمبے سجدے کرتا ہے، بڑا مسجد میں بیٹھتا ہے، یہ خیال سے وہ اگر مسجد میں بیٹھے گا، نمازیں پڑھے گا تو وہ بھی شرک میں شامل ہے۔ اسی طرح مال بھی اگر خرچ کرے گا انسان اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تو وہ بھی شرک ہوگا، کیوں؟ اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ آخرت پہ یقین سے مراد یہ ہے کہ اس مال کا بدلہ رب سے لینا ہے، کسی انسان سے نہیں لینا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ آخرت میں قیامت والے دن ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا، وہ پیش کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا تو نے شہادت کیوں دنیا میں شہادت کا مقام حاصل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے نام کے لیے فی سبیل اللہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیری نیت میں یہ تھا لوگوں کے دکھلاوا، لوگ تجھے بہادر کہیں، سو لوگوں نے کہہ دیا آج میرے پاس تمہارا کوئی صلہ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا وہ تو صلہ لے چکا ہے۔ اسی طرح اس سخی کو کہا جائے گا دن رات تو مال خرچ کرتا تھا، وہ کہے گا یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا تھا، کہا جائے گا نہیں، تو لوگوں کی تعریف چاہتا تھا، سو دنیا میں لوگوں نے تیری تعریف کر دی، تجھے صلہ مل گیا۔ اور عالم تھا اور وہ ہر وقت واعظ و نصیحت کرتا تھا، اللہ کے لیے کرتا تھا، اللہ فرمائیں گے نہیں، کیونکہ نیتوں کو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ذات ہے، کہیں گے نہیں، لوگوں نے تجھے بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفسر، بہت بڑا محقق، تیرے نام کے ساتھ 10 ڈگریاں انہوں نے لگا دیں، سو تو نے دنیا میں صلہ لے لیا، اور سب کو اٹھا کے اللہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ اتنی بڑی چیز ہے ریاکاری کہ انسان خرچ بھی کرتا ہے سارا کچھ، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا، آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اللہ کی ذات ایک مثال بیان فرما رہی کہ ان لوگوں کی مثال کیسے ہے جو ریاکاری کرتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ، پس مثال ہے ان کی، کا مثل ہے جیسے کہ مثال ہو صفوان، ایک چکنے پتھر کی، ایک چکنی چٹان کی، علیہ ترابن، اس کے اوپر کچھ مٹی ہو، یعنی ان کے جو اعمال ہیں، جو یہ خرچ کرنا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ایک چکنا پتھر ہو اور اس کے اوپر کچھ مٹی آ جائے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلًا، پس پہنچے اس کو می، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو پھر اس کو چھوڑ دے بالکل صاف ستھرا پتھر، یعنی اس پتھر پہ مٹی ہے، نیکی کے بیج اس پہ بوئے گئے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے اس سے بھی بیج گھاس نکل آتا ہے، وہ نیکی کے بیج بوئے گئے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، وہ جب بڑھنے شروع ہوئے تو ان کو ضائع کر دیا، احسان جتلا کے، تکلیف پہنچا کے، ریاکاری کر کے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے زور سے بارش ہوئی تو پتھر سے وہ مٹی بھی بہہ گئی، اور وہ جو اس کے اوپر اگا ہوا تھا، جو نیکیوں کا پودا اگا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ بہہ گیا اور ضائع ہو گیا۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما، اور نہیں وہ قدرت پاتے کسی بھی چیز میں، یعنی اس ریا سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے جو انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے بظاہر، کیونکہ اللہ تو نیتوں پہ عمل ہوگا، نیتوں کے مطابق جو ہے آخرت میں اعمال کا وزن ہوگا، جتنی خالص نیت اللہ کی ہوگی وہ انسان کے سامنے پیش آئے گی۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اللہ کا بہت پسندیدہ کام ہے، یعنی کسی بھی مدد کرنا، کسی کی ضرورت مند کے کام آنا، کوئی مسجد بنا دینا، کوئی راستہ بنا دینا، کوئی پانی کا بندوبست کرنا، کوئی بھی طریقہ ہو، اپنی کسی بہن بھائی کی مدد کرنا جو ضرورت مند ہو، کسی جاننے والے کی مدد کرنا، جہاں بھی ہو جو فلاحی کام ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو دنیا میں 3 دفعہ جنت کی بشارتیں دی گئیں، 3 دفعہ، اور تینوں دفعہ مال خرچ کرنے پہ۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا کہ سارے پانی پئیں، بلکہ غیر مسلم بھی پئیں، یہودی بھی پئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان آپ کو اللہ نے جنت عطا کر دی۔ دوسرا موقع کہ انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین خرید کے اپنے پیسوں سے اور اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ نے آپ کو جنت دے دی، یہ بھی مال خرچ کرنے کا۔ اور تیسری دفعہ جب غزوہ تبوک میں آپ نے 100 لدے ہوئے اونٹ سامان کے ساتھ
اس میں آپ نے دیے کہ یہ میری طرف سے ہیں غزوہ تبوک کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے کہا اے عثمان، اللہ نے تجھے جنت دے دی، اب تو جو بھی کرتا رہے گا اس دنیا کے اندر پھر بھی اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گے، یعنی ہر چیز سے معافی مل گئی۔ تینوں مقامات، ایک واحد صحابی ہیں جن کو 3 دفعہ دنیا میں جنت کی بشارت ملی اور تینوں جگہ مال خرچ کرنے پہ ملی، نہ نماز پہ نہ روزے پہ نہیں۔ وہ اپنی جگہ بہت اہمیت والے ہیں، لیکن یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، لیکن خالص نیت کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا، یہ ساری خوشخبریاں سن کے بھی، کہ جب آپ قبرستان میں جاتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو آتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز میں اتنا نہیں روتے، نوافل میں اتنا نہیں، کسی وقت تو یہاں پہ، تو پھر وہی حدیث سنائی نا کہ یہ بڑی مشکل منزل ہے، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے۔ اگر انسان کو قبر کا خوف ہو، موت کا خوف ہو، تو کبھی بھی وہ غلط کام نہیں کر سکتا، اور بحیثیت انسان اگر اس سے غلطی ہوگی فوری توبہ کرے گا، فوری معافی مانگے گا اللہ سے، اور اگر کسی انسان سے ہوگی تو اس انسان سے بھی معافی مانگے گی۔ تو ان کو اس مال سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کسبو جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے خرچ کیا، ان کو کوئی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اصل حاصل دنیا نہیں ہے، اصل حاصل آخرت ہے، تو آخرت میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو ان نافرمانوں کو، ناشکروں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھائے گی۔ کیوں؟ یہ ریاکار لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، دنیا سے صلہ چاہتے ہیں، اللہ نے وہ دلوا دیا، ورنہ تو دنیا بھی تعریف نہ کرتی۔ تو انہوں نے اپنا مقام حاصل کر لیا جو کچھ ان چاہیے تھا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، مبتغاء مرضات اللہ، اور وہ ڈھونڈتے ہیں اس میں سے، ان کی مرضی ہوتی ہے مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کو۔ یہ دوسرے لوگ ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں، اور مال خرچ کرتے وقت ان کی جو مقصود ہوتا ہے، جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا، اور ثابت کرنے کے لیے، من انفسہم، اپنی جانوں کے لیے، اور وہ اپنی نیت کو، خلوص کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں کو خبر نہیں ہے، تو سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے، اگر یہ ہو سکے یا کسی کی مدد ہو سکی ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، تو پھر ریا بالکل نہیں آئے گا۔ بعض دفعہ سامنے بھی کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے انسان کو دوسروں کی ترغیب کے لیے یا کوئی اور اچھے مقصد کے لیے بھی، اس میں پھر بھی ریا کا چانس ہے کہ کسی وقت انسان کا اپنے جی میں یہ سوچے کہ میں نے تو بڑا کمال کر دیا ہے۔ لیکن جب انسان بالکل چپ کر کے کرتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، تو اس کو شیطان ضائع نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خلوص دل سے، بالکل خلوص سے۔ ان کے خلوص جو ہے ان کے کام سے ثابت شدہ ہوتا ہے۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثلن، جیسے کہ مثال ہے، جناتن، ایک باغ کی، بربوتن، جو کہ بلندی پر ہو، اصابہا، پہنچا اس کو، وابلن، بارش، می، فآتت اکلہا ضعفین، تو اس کا وہ باغ ایسے بلندی پر ہے کہ اس کے اندر پانی رکتا نہیں ہے، صرف ضرورت کا پانی جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ ملتا ہے اس زمین کو، اور باقی فالتو پانی بھی بہہ جاتا ہے، تو وہ پھل دیتا ہے دگنا۔ یعنی ان کی نیکیاں اللہ کی ذات بڑھا چڑھا کے ان کو عطا فرمائیں گی، وہ ایسے باغ کی مانند ہے۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا، پس اگر نہ پہنچے اس کو، وابلن، بارش نہ ہو، فَتَلًّا، تو اس کے لیے شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں۔ یعنی وہ ایسی جگہ پہ ہے جو رات کو اوس پڑتی ہے، یا اگر بارش نہیں ہوتی ہلکی سی پھوار بھی آتی ہے تو اس کا پھل بڑھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یعنی ہر طرف سے ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمتوں سے اس کا پھل بڑھتا جاتا ہے، ان کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ وہ جو ایک کھجور جو ہے وہ اوت پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، انہیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ یعنی وہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کام کر کے ایک پانی کا کولر لگوا کے اوپر اتنی بڑی تختی لگوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے۔ اگر انسان کا رب پہ یقین ہو تو اس کو تو پتہ ہے نا کہ کس کے بیٹے نے لگوایا ہے، کس کی بیٹی نے لگوایا ہے، اور اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، کس نے اس کی تربیت کی ہے۔
اور کس کی یہ اولاد ہے، کس نے اس کو پالا ہے، کس نے اس کو یہاں تک بڑا کیا ہے، ان تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہوتا اور تو ہم اپنی تختیاں لگواتے ہیں، اپنی پھٹیاں لگواتے ہیں، کولر لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی نام لکھا ہوتا ہے ایصال ثواب بلائے فلاں فلاں۔ جب اللہ کو یہ یقین ہی نہیں ہمارا کہ ساری چیزیں پتہ ہیں تو پھر اللہ ہمیں اجر کہاں سے دے گا؟ اگر اللہ پہ یقین ہوگا، جس نے لگا دیا، جاننے والا سب کچھ جانتا ہے۔ یہ انسان کا یقین ہو چاہیے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، تو وہ اگر اس پہ پھوار بھی پڑے فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دگنا پھل لاتا ہے یا بے حساب پھل لاتا ہے۔ ضعفین ہوتا ہے جتنا اللہ بڑھا دے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر پھوار بھی پڑے تب بھی اس کو ایسے ہی ملے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اے بندے تو یقین کر لے، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ رب ہے، اللہ وہ پروردگار ہے جو تجھے تیرے سارے اعمال کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ کرامن کاتبین، یہ شہادتیں قیامت والے دن، سارا یہ تو اللہ نے ایک نظام اپنی مرضی سے بنایا ہوا ہے، ورنہ اللہ کے سب کچھ سامنے ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، اپنے ایک ایک بندے کو، ایک ایک مخلوق کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ان کے سامنے ہوتی ہے، اس کے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی نیتوں کو بھی پتہ ہے، اور کس حد تک نیتوں کو پتہ ہے جیسے جیسے انشاءاللہ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اللہ کی ذات کھول کھول کے ان کو بیان فرمائے گی۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔